اگر تم ماضی کا سوچ سوچ کر پریشان ہوگی تو ایسے ہی خود کو ہلکان کرتی رہو گی۔ اپنے ماضی کو بھول جاؤ اور بس اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے نا؟ نور منیبہ کی باتوں سے بہت پرسکون ہوئی تھی۔ منیبہ تم بہت ہی اچھی ہو، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ ہاں ہاں ہاں، منیبہ ہنسنے لگی۔ ضرور، تم بھی بہت اچھی ہو، بہت پیاری ہو نور۔ منیبہ نے نور کو پیار کیا۔ نور کہاں غائب ہوتی ہو بھائی؟ آنی نے نور کو کالج سے آتے دیکھا تو شکایت کرنے لگی۔ آنی آپ؟ نور خوش ہوئی آنی کو اچانک دیکھ کر۔ جی میں، تم تو بہت مصروف ہوتی ہو نا، نہ کوئی فون، نہ ہی گھر چکر لگایا ہے، کہاں بزی رہتی ہو؟ آنی نور سے شکایتیں کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا آنی غصہ مت کریں، آج آپ کی شکایت دور کر دیتے ہیں، آج سارا دن میں آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی، ٹھیک ہے؟ شکریہ میڈم آپ کا۔ آنی تنزیہ مسکرائی۔ باتیں کرتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا کہ نور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کی نماز چلی گئی۔ جب اسے خیال آیا تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ ابھی تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا ہر حکم مانوں گی، اور آج میری نماز قضا ہو گئی۔ اوہو یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ رات بھر سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی، وضو کرنے لگی مگر صبح ہو چکی تھی اور اب نور رو دینے کو تھی۔ یا اللہ، یہ کیا؟ کل تک تو میں ساری نمازیں پڑھ رہی تھی اور آج اف! اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ منیبہ تم نے نماز پڑھی؟ نور نے ملتے ہی پہلا سوال کیا۔ جی الحمدللہ۔ نور نے کبھی منیبہ سے ایسا سوال نہیں کیا تھا، اسی لیے منیبہ کو تھوڑا سا عجیب لگا۔ منیبہ کیا ہوا؟ یار میں بہت پریشان ہوں۔ کیوں؟ میں نے کل بہت غفلت کی، نمازوں میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی میں نے۔ نور شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں نور، اللہ سے دعا کرنا، وہ تمہیں اٹھا دیں گے، منیبہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن منیبہ تم نے ہی تو کہا تھا نا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پاتے۔ اب تو میں نے معافی بھی مانگ لی ہے اللہ سے، تو پھر اب کیوں نہیں اٹھ پاتی میں نماز کے لیے؟ نور، یہ شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے ہمیں اللہ سے دور کرنے کا۔ شیطان تو ویسے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا کوئی حکم نہ مانیں، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ بہکائے گا اللہ کے بندوں کو، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اللہ کے بندے گناہ کریں تاکہ وہ اکیلا ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی جہنم میں جائیں۔ سب اس کے بہکاوے میں آئیں گے سوائے ان کے جو اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے ہوں گے۔ شیطان ان کو نیک کاموں سے نہیں روک پائے گا۔ یہ سب آزمائش ہوتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اکثر شیطان ہم پہ نیند کا غلبہ طاری کر دیتا ہے اور ہم سستی محسوس کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھ پاتے۔ عین اسی وقت اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ یہ شخص کس کو چنتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو یا میری قربت کو، اور صرف اللہ کے نیک اور خاص بندے ہی اس امتحان میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ یہ شیطان سے ہماری جنگ ہوتی ہے نور، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تو اب ہم پہ ہے نا کہ ہم اسے یہ جنگ جیتنے دیتے ہیں یا خود ہی ہار جاتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو نور، کم از کم تم کوشش تو کر رہی ہو نا اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور دیکھو، ایمان والے، شکر کرنے والے اور عمل صالح کرنے والے بے شک قلیل ہیں۔ قلیل ہونا حقیر نہیں، لیکن ان کچھ قلیل لوگوں میں بھی نہ ہونا حقیر ہے۔ یہی قلیل لوگ گرتے بھی ہیں، زخم بھی کھاتے ہیں، گناہوں کی زد میں بھی آتے ہیں،
नफ्स से जंग भी लड़ते हैं, क्योंकि ये कलील बंदे अपने रब से रुजू करने वाले होते हैं, जो हर बार गिरने पर रब की तरफ पलटते हैं। गुनाह करना ज़्यादा बड़ा ऐब नहीं, लेकिन इस ऐब की खातिर अल्लाह से रुजू न करना और ख़ुद को बेऐब समझते रहना सबसे बड़ा गुनाह है। नूर, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर दीजिए जो कलील हैं मगर आपके करीब हैं। आमीन। नूर, परेशान मत हो, ये तो सिरातुल मुस्तकीम पे चलने वाली हर लड़की की कहानी है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी और अल्लाह के दीन में आगे बढ़ना है। इसलिए कोशिश करनी है और वैसा बनना है जैसे अल्लाह हमें देखना चाहते हैं। समझ गई ना नूर? नूर, ये एक जंग है शैतान, नफ्स और हमारे दरमियान, और तुमने ये जंग जीतनी है, ठीक है ना? हाँ, मैं ज़रूर जीतूंगी। नूर ने खुद से अहद किया कि वो अब कभी नमाज नहीं छोड़ेगी। वापसी का सारा रास्ता नूर रोती रही और घर पहुंचते ही फ़ौरन फजर की नमाज कज़ा पढ़ी और फिर ज़ोहर की। फिर दुआ मांगने लगी, या अल्लाह किस मुंह से माफ़ी मांगूँ? रोज़ तौबा करती हूँ और रोज़ ही गुनाह कर बैठती हूँ। मेरी मदद फरमाइए अल्लाह, मुझे बचा लीजिए इन गुनाहों से। मैं अब गुनाह नहीं करना चाहती। अल्लाह जी, बस मुझे चुन लें अपने लिए, अपने नेक बंदों में, अपने पसंदीदा बंदों में। अच्छा अल्लाह जी, ज़्यादा महबूब बंदों में ना सही, मगर उन लोगों में ही शामिल कर लें जो आपको बस ज़रा से पसंद हों, उनमें शामिल कर लें प्लीज़ अल्लाह जी। आपने ही मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाली है ना, अब आप ही मुझे हर गुनाह से दूर रखना, मुझसे हर गुनाह को दूर कर दें। मेरे पास कुछ भी ना रहे सिवाय आपकी मोहब्बत के। अल्लाह जी, मुझसे सब ले लें, सब मुझे अपनी रज़ा और अपनी मोहब्बत दे दे। अल्लाह जी प्लीज़। वो नूर जो कभी अल्लाह से किसी नया महरम की मोहब्बत मांगती थी, आज वो अल्लाह से अल्लाह ही को मांग रही थी। वो भीख मांग रही थी कि बस अल्लाह आप मेरे हो जाएं। वो अभी दुआ मांग ही रही थी कि नूर की मम्मा उसके रूम में आई और नूर को रोता देखकर चौंक गई। नूर, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, नूर ने जाए नमाज लपेटते हुए जवाब दिया। आज तुम्हें क्या हुआ है? नूर की मम्मा हैरान थी। नमाज पढ़ रही थी मम्मा मैं। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? नूर जैसे उनके सवालात से चिढ़ी थी। नूर, याद है ना तुम्हें, आज जाना है हमें। कहाँ मम्मा? अरे भूल भी गई, सुबह ही तो बताया था। आज आसिम की वेडिंग एनिवर्सरी है, वहाँ जाना है हमने। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा चलो अब रेडी हो जाओ। नूर की मम्मा ऑर्डर देती चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होके नीचे आई। सब जाने के लिए तैयार थे। वहाँ जाकर भी नूर उदास थी। इतने लोगों में उसका दिल नहीं लग रहा था। नूर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आओ हमारे साथ, आओ ना, डांस करते हैं। आसिम की छोटी बहनें हानिया और अस्बा, जो नूर की हम उम्र थी, जिद करने लगी। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरा दिल नहीं है। चलो ना नूर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें तो पसंद था ना डांस करना। हाँ पसंद था, मगर अब नहीं। प्लीज़ तुम लोग जिद नहीं करो। ओके एज यू विश, कह के वो दोनों वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद नूर को अजान सुनाई दी। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मगर उसका दिल नहीं लग रहा था। उसने सोचा वो नमाज पढ़े, मगर शैतानी वसवसे आने लगे। घर जाके पढ़ लूँगी। इतने लोगों के बीच में से उठ के गई तो सब पूछेंगे कहाँ जा रही हो, फिर मैं क्या कहूँगी? शर्म आएगी मुझे। वो ये सब सोचने लगी, मगर अगले ही लम्हे मुनीबा की बातें याद आ गईं। नहीं, अब मैं शैतान को हरगिज़ जीतने नहीं दूंगी। शर्म तो तब आनी चाहिए जब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगी। किस मुंह से
अल्लाह को जवाब दूंगी कि क्यों नमाज नहीं पढ़ी। वो खुद से सोचने लगी और बस सोचों को झटकते वो उठी, वुज़ू किया और कमरे में जाकर नमाज पढ़ने लगी। आज वो बहुत खुश थी। सारी नमाजें उसने वक्त पर पढ़ी थी। अगर इंसान इरादा कर ले और डट जाए तो कुछ भी कर सकता है, और अगर हम इरादा करें तो हम सब कर सकते हैं। और नूर ने खुद से वादा किया कि वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगी। वो बहुत खुश थी, इसलिए सोने लगी और आज वो बहुत सुकून की नींद सोई थी। न जाने कितने हफ्तों बाद वो सुकून से सो रही थी। आज उसके बेचैन दिल को जैसे करार मिला था। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। वो आंखें कब से नींद की मतलाशी थीं जो आज पुरसुकून थीं। मुनीबा, आज तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ना? हाँ यार, फिर तैयारी कैसी है? तैयारी तो बस ठीक है, तुम दुआ करना कि अच्छे से हो जाए। आमीन। हाँ ज़रूर। अच्छा, तो तुम अबाया नहीं उतारोगी? नूर ने झिझकते हुए पूछा। नूर जानती थी कि मुनीबा नहीं उतारेगी, मगर फिर भी वो मुनीबा का जवाब सुनना चाहती थी। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। ये मेरी प्रेजेंटेशन का अबाया से क्या ताल्लुक़ है? मेरा मतलब, अगर तुम ऐसे ही जाओगी तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो उड़ाने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नूर। मैं लोगों के लिए पर्दा नहीं करती, अपने प्यारे अल्लाह जी के लिए करती हूँ। इसलिए मुझे लोगों की परवाह नहीं है। परवाह है तो बस अपने रब सोने की। उसको जैसे पसंद है मैं वैसे ही करूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। ये कह के नूर साइड पर हो गई। दरअसल वो शर्मिंदा हुई थी अपने सवाल पे। मुनीबा ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। बहुत से लोगों ने इसे तनकीद का निशाना बनाया। हमें समझ नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग ऊँटों के ज़माने के। बहुत तनकीदों के बावजूद भी कॉन्फिडेंस से वो सब समझाती गई। उसने लोगों की बातों को अनसुना किया और बोलती गई। आखिर लोगों को चुप करना ही पड़ा और सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर ये इतनी बातें सुनने के बावजूद इतनी पुरएतमाद कैसे है? और इन्हें मुनीबा को सुनना पड़ा क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन बाकी बहुत अच्छी थी। अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करके जब उसने ऊपर देखा तो सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। वो सब की नज़रों का मरकूज़ थी। मुनीबा, तुम्हें बुरा नहीं लगता जब तुम्हें लोग ऊँटों के ज़माने का और न जाने क्या क्या कहते हैं? नूर फिर मुनीबा के सर खड़ी थी। वो फिर से 1000 सवाल लिए मुनीबा की मुंतज़िर थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पहले लगता था बुरा, शायद बहुत बुरा। बहुत रोती भी थी मैं। दिल चाहता था उतार दूँ ये सब, लेकिन नहीं, क्योंकि अगर मैं उस वक्त नफ्स से हार मान जाती और अबाया उतार देती तो शायद आज इतनी कॉन्फिडेंट ना होती, इतनी पुरसकून ना होती। नूर, जब अल्लाह के लिए हम अपनी कोई प्यारी चीज़ कुर्बान करते हैं ना, अल्लाह हमें इससे भी कई गुना अच्छी चीज़ से नवाजते हैं। मैंने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी। मेरा दिल भी करता था तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े पहनूं, नील पॉलिश लगाऊं, सजूं संवरूं, सबको दिखाऊं और फिर सब मेरी तारीफ़ें करें, लेकिन नहीं नूर, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इन सब चीज़ों की कुर्बानी दी और देखो इन कुर्बानियों के बदले मुझे क्या मिला। मुझे अल्लाह, प्यारा अल्लाह मिल गया और मैं अल्लाह को पाके बहुत खुश हूँ। नूर, मैंने घाटे का सौदा नहीं किया, मैं तो कामयाब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ओह मुनीबा। नूर ने मुनीबा को गले लगाया। मैं कब बनूंगी तुम्हारी जैसी? बहुत जल्द इंशाअल्लाह। और देखो, अल्लाह पाक का फरमान है, तुम नेकी के मकाम तक उस वक्त तक हरगिज़ नहीं पहुँचोगे जब तक इन चीज़ों में से अल्लाह के लिए खर्च कुर्बान ना करो।
خواہ تمہارے عزیز ہیں۔ منیبہ نے نور کو سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ سنایا۔ اب یہ تم پہ ہے نور کہ تمہاری سب سے پیاری چیز کیا ہے اور تم کیا قربان کرو گی اللہ کے لیے۔ بہت سوچنے کے بعد نور نے کہا، کپڑے۔ ہاں، میرے جتنے بھی برانڈڈ کپڑے ہیں، جتنے بھی مہنگے اور خوبصورت کپڑے ہیں، میں وہ سب دے دوں گی، قربان کر دوں گی۔ منیبہ کو نور کی معصومیت پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ نہیں میری پیاری نور، کپڑے نہیں، کپڑے تو تم دوبارہ بھی بنوا سکتی ہو نا۔ ہاں وہ تو ہے، نور نے جواب دیا۔ تو کچھ ایسا قربان کرو جو تمہیں بہت عزیز ہو، جو چیز تمہیں پسند ہو وہ قربان کرو۔ کیا قربان کرو؟ نور پھر سے سوچنے لگی۔ اچھا تم ہی بتاؤ مجھے کہ میں کیا قربان کروں؟ نور نے منیبہ سے پوچھا۔ اگر میں کہوں تو مانو گی میری بات؟ منیبہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، پکا نا؟ منیبہ نے پھر پوچھا۔ ہاں یار پکا، تم اپنی خوبصورتی قربان کر دو نور۔ منیبہ نے نور کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ نور تھی ہی اتنی خوبصورت، جو بھی اس کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ غزالی آنکھیں، دودھیاری رنگت، اوپر سے معصومیت، وہ کسی کو بھی اپنا بنانے کا ہنر رکھتی تھی۔ کیا مطلب؟ نور منیبہ کی بات سمجھ نہ پائی۔ میں کیسے اپنی خوبصورتی قربان کر سکتی ہوں؟ پردہ کر کے نور دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو مسلمان ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جو اللہ کے فرشتوں پر، قیامت پر اور قیامت کے بعد روز جزا پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مسلمان۔ وہ جو مومن ہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ہر حکم مانتا ہے، اللہ کو پانے کی ہر کوشش کرتا ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق برائی سے روکتا ہے۔ مومن متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ سناتی ہوں میں تمہیں۔ اے نبیو، اپنی بیویوں اور مسلمان مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پہ چادر لٹکایا کریں۔ یہ امر ان کے لیے معجب شناخت ہوگا اور اس کے بعد کوئی انہیں ایذا نہ دے گا۔ اس آیت میں پردے کی طرف اشارہ ہے نور، اور پہچانی جائیں گی سے مراد وہ مومن عورتیں ہیں۔ جب وہ پردہ کر کے باہر نکلیں گی تو لوگ انہیں جان جائیں گے کہ یہ تو اسلام کی شہزادی ہے۔ اس طرح ان کی عزت، ان کی آبرو محفوظ رہے گی۔ قرآن پاک میں پردے کا حکم ہمارے لیے ہی ہے نور، اس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں، مگر جب کوئی دین میں پورا داخل ہوتا ہے تو اسے اللہ کا ہر حکم ماننا ہوتا ہے۔ ایک حکم مان کے دوسرے کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اور ویسے بھی نور، تمہاری یہ خوبصورتی سب کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ تم کوئی شو پیس تھوڑی ہو جو سب کے سامنے پیش ہو۔ تم تو مومنہ ہو نور، تمہاری خوبصورتی، تمہارا بناؤ سنگھار سب کے لیے نہیں، صرف تمہارے محرم کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اچھی اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور بدکار، اور بری عورتوں کے لیے برے اور بدکار مرد ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم بری ہو، مگر تم مزید برائیوں سے تو بچ سکتی ہو نا۔ تم ہر کسی کے لیے سجو سورو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے نور، کیونکہ تم تو وہ سیپ ہو جو خوبصورت موتی کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، سب سے دور، سب سے چھپا ہوا، جس تک ہر کسی کی رسائی ممکن نہیں ہوتی۔
اس موتی کو صرف ایک انسان ہی حاصل کر سکتا ہے جو سمندروں کو چیر کر اس موتی تک پہنچے گا، اور وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہوگا، تمہارا محرم ہوگا جس کو اللہ نے منتخب کیا ہوگا صرف اور صرف تمہارے لیے۔ نور آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، ہم کسی نامحرم کو نہیں دیکھ سکتے، تو سوچو جب کسی نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے تو اس کے بارے میں سوچنا، اس سے ملنا، ہاتھ ملانا بھی تو گناہ ہی ہوتا ہے نا۔ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا، اس کی ہر سانس پہ اللہ کا حق ہوتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا نور؟ نور تو بس پتھر بنی بیٹھی تھی، اسے سب یاد آ رہا تھا، کیسے وہ لڑکوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی تھی، کس طرح وہ فرینک ہوتی تھی سب سے، اور روحان سے تو اسے خود سے گھن آنے لگی تھی، شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ تو کیا میں بدکار ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو بس دین سے دور تھی۔ منیبا تم بتاؤ نا، میں کس کس سے پردہ کروں؟ میرے محرم کون کون ہیں؟ وہ پھر سے سوال کر رہی تھی۔ تمہارے بابا، بھائی، شوہر، بھانجوں، بھتیجوں اور سسر کے علاوہ سب تمہارے لیے نامحرم ہیں۔ ان رشتوں سے پردے کا حکم ہے، مگر ان رشتوں کے علاوہ جتنے بھی رشتے، ان سب سے تمہارا پردہ ہے۔ نور مایوسی سے سر جھکائے سن رہی تھی، اور میں تمہیں سورہ نور کا ترجمہ بھی فری لیکچر میں سمجھاؤں گی کہ کس طرح پیارے اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، زندگی کے ہر لمحے اور ہر پہلو کو گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا ہے۔ میں جانتی ہوں نور تم کیا سوچ رہی ہو، وہ جو ہمارا پیارا رب ہے نا، وہ جانتا ہے ہماری نیتوں کو، ہمارے دل کی کیفیت کو۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں، مگر اب تم جان چکی ہو نا، بس اب اللہ سے دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے منیبا، اور دیکھنا تم، میں سب قربان کر دوں گی اللہ کے لیے۔ نور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں نور، پیارے اللہ جی مجھے سنیں۔ وہ اللہ سے گفتگو کر رہی تھی، وہ آج اللہ سے دوستی کرنے آئی تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں اللہ جی، میں بہت گناہ گار ہوں، اتنا عرصہ میں نے اتنے گناہ کیے، آپ نے مجھے کچھ کہا کیوں نہیں، کوئی سزا کیوں نہیں دی مجھے؟ واقعی منیبا ٹھیک کہتی ہے، آپ سچ میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ جی ایک بات کہوں، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ وہ اپنا دائنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، کر لیجئے نا دوستی اللہ جی، میرا کوئی دوست نہیں ہے، آپ بن جائیے نا میرے دوست، کر لینا مجھ سے دوستی۔ میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے ہیں اور میں بہت گناہ گار ہوں، آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے نا اللہ،